آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہتھیار کی جسے چین دنیا کا پہلا سٹارلنک کلر کہنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایک ایسا ہتھیار جو 20 گیگا واٹ کی طاقت سے سیٹلائٹس کو مارے بغیر ناکارہ بنا سکتا ہے۔ یہ محض ایک ایجاد نہیں، یہ آنے والی خلائی جنگ کا اعلان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، سٹارلنک کو اکثر ایک عام سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس سمجھا جاتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سٹارلنک آج دنیا کا سب سے بڑا لو ارتھ آربٹ نیٹ ورک ہے۔ سٹارلنک کے 9000 کے قریب سیٹلائٹ فضا میں موجود ہیں جو کم مدار میں اور تیز رفتار سے ڈیٹا مہیا کرتے ہیں۔ یہی چیز سٹارلنک کو خطرناک بنا دیتی ہے۔ ناظرین، یوکرین کی جنگ میں سٹارلنک نے ثابت کیا کہ یہ صرف نیٹ فلکس چلانے کے لیے نہیں بلکہ ڈرون کنٹرول، میدان جنگ میں رابطہ، روسی جیمنگ کے باوجود ڈیٹا ٹرانسمیشن، اور یہ سب ممکن ہوا سٹارلنک کی وجہ سے۔ اسی دن دنیا کی بڑی طاقتوں کو احساس ہوا کہ یہ نجی کمپنی نہیں، یہ ایک اسٹریٹجک انفراسٹرکچر ہے۔ ناظرین، چند مہینے پہلے ایران میں جو ہوا وہ ایک سگنل تھا۔ سٹارلنک ایران میں پابندیاں بائی پاس کر رہا تھا، حکومتی کنٹرول سے باہر کمیونیکیشن دے رہا تھا۔ ایران نے جواب دیا، سگنلز جیم کیے، سٹارلنک ٹرمینل ضبط کیے، اسپیس ایکس پر جاسوسی کے الزامات لگائے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایک ریاست نے کھلے عام کہا، سٹارلنک ہماری خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ چین نے یہ سب خاموشی سے دیکھا اور نوٹ کیا۔ چین کے لیے سٹارلنک ایک سرخ لکیر ہے کیونکہ چین کا پورا نظام انفارمیشن کنٹرول، ڈیجیٹل نگرانی، ریاستی سینسرشپ پر کھڑا ہے۔ اگر کل کو تائیوان بحران ہو یا اندرونی عدم استحکام اور سٹارلنک چین کے اوپر فعال ہو جائے تو فائر وال بیکار، نگرانی اندھی اور ریاست کمزور ہو جائے گی۔ چین کے عسکری تھنک ٹینکس نے ایک جملہ لکھا، فیوچر وارز ول بگن بائی بلائنڈنگ دی اینیمیز سیٹلائٹس۔ تو پھر چین ایسا ملک تو ہے نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے، بلکہ وہ دنیا میں ٹیکنالوجی کی دوڑ میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ یہاں آتا ہے چین کا نیا دعویٰ۔ چین کہتا ہے اس نے ایک کمپیکٹ ہائی پاور مائکرو ویو ڈیوائس تیار کر لیا ہے۔ یہ ہتھیار 20 گیگا واٹ تک طاقت خارج کر سکتا ہے، لو ارتھ آربٹ میں توانائی بھیج سکتا ہے، سیٹلائٹس کے الیکٹرانکس کو اوور لوڈ کر سکتا ہے، اور سب سے اہم بات، یہ ہتھیار سیٹلائٹ کو نہ پھاڑتا ہے، نہ گراتا ہے، نہ ملبہ بناتا ہے، بلکہ یہ ہتھیار خاموشی کے ساتھ سیٹلائٹ کے کمپیوٹرز فریز کر دیتا ہے، پاور سسٹم فیل کر دیتا ہے، کمیونیکیشن ڈیڈ کر دیتا ہے۔ یعنی سیٹلائٹ خلا میں موجود ہے لیکن وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے کہا جا رہا ہے نان کائنیٹک اسپیس ویپن۔ ناظرین، یہ ہتھیار لیزر نہیں، یہ ایک مخصوص زاویے میں شدید مائکرو ویو بیم خارج کرتا ہے۔ سٹارلنک چونکا جھرمٹ میں حرکت کرتا ہے، ایک وقت میں کئی سیٹلائٹس ایک علاقے سے گزرتے ہیں، اس لیے چین کے تیار کردہ سسٹم کی ایک ہی پلس متعدد سیٹلائٹس کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ پورا نیٹ ورک ختم نہیں کرے گی لیکن جنگ کے اہم لمحے میں دشمن کو اندھا کر سکتا ہے۔ اب یہاں سوال تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ چین اپنا دفاع کرے گا یا جارحیت کرے گا۔ یہ سب سے خطرناک سوال ہے۔ چینی فوجی فلسفہ کہتا ہے بیسٹ ویپن از the one that never needs to be used۔ یہ ہتھیار امریکہ کو پیغام ہے، سٹارلنک کو وارننگ ہے، اور دنیا کو اعلان ہے کہ خلا اب محفوظ نہیں رہا۔ ناظرین، آؤٹر اسپیس ٹریٹی کہتا ہے کہ خلا میں تباہ کن ہتھیار منع ہے، لیکن مائکرو ویو ہتھیار نہ دھماکہ نہ ملبہ، یہ ایک قانونی سرمئی علاقہ ہے، اور یہی سب سے خطرناک بات ہے۔ اب دنیا 3 راستوں پر کھڑی ہے۔ سٹارلنک جیسے نیٹ ورکس مزید محفوظ ہوں گے، چین، روس اور امریکہ خلائی ہتھیاروں کی دوڑ میں داخل ہوں گے، اور آئندہ جنگیں زمین پر نہیں خلا میں شروع ہوں گی۔ آج جنگ کا اعلان توپ سے نہیں ہوتا بلکہ سگنل بند کر کے ہوتا ہے۔ جو ملک خلا میں اندھا ہو گیا وہ زمین پر ہار جائے گا۔ سوال یہ نہیں کیا چین یہ ہتھیار استعمال کرے گا، سوال یہ ہے کیا دنیا اس خاموش جنگ کے لیے تیار ہے، کیونکہ اگلی جنگ دکھائی نہیں دے گی لیکن سب کچھ بدل دے گی۔ دوستو، ایسی میری آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی چیز غلط بولی ہو یا ریلیونٹ بولی ہو، کمنٹس میں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ قرآن ڈیجیٹل میڈیا کو سبسکرائب کریں اور محمد حمدان آصفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔